لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کا پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناء، اس صورت میں بھی تم اتنے پہلے مت چلے جاؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنا پڑے، اور البتہ جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے فادخلوا، تو تم داخل ہو سکتے ہو، لیکن جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر بیٹھے نہ رہو، بے شک تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، فیستحیی منکم، اور نبی تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آداب معاشرت کے حوالے سے چند احکامات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سب سے پہلا حکم وہ دعوت طعام کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دعوت کرے تو اس دعوت کے کیا آداب ہیں، ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا چونکہ شان نزول وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کے گھر کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے، وگرنہ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور ہر اس مہمان کے لیے، ہر اس میزبان کے لیے ہے کہ جو ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی دعوت کی، دعوت ولیمہ، اور اس کا ترتیب یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کا حجرہ مبارک چھوٹا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی آئیں اور کھانا کھا کے وہ چلے جائیں، پھر اگلے 10 آ جائیں، اور اس وقت پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو حجرے کی ایک سائڈ پہ عورتیں کھانا بنا رہی تھیں اور دوسری سائڈ پہ مرد آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے، تو ترتیب چلتی رہی۔ آخر میں جو حضرات آئے صحابہ کرام میں سے، جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، چلو تھوڑی دیر گپ شپ ہی لگا لیتے ہیں۔ اب وہ کھانا کھانے کے بعد ادھر ہی گپ شپ لگاتے رہے، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ یار یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب آپ علیہ السلام ان کو کہنے سے بھی شرماتے تھے کہ میں نے خود دعوت دی ہے کھانے کی، اب ہمارے جیسا گناہگار آدمی بھی اپنے گھر آئے مہمان کو کبھی منہ سے نہیں کہتا کہ یار چلے جاؤ، یا تم نے کھانا کھا لیا تو اب تم جا سکتے ہو، شرم آتی ہے بندے کو۔ تو آپ علیہ السلام جو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے، تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے
یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ رب العالمین نے دعوت طعام کے طور کے لیے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ ابھی ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، حتیٰ کہ اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اطلاع دے کر کھانسی مار کے گھر میں داخل ہو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی تمہاری دعوت کرتا ہے تو تم دعوت کا جو اس نے ٹائم دیا ہے اس سے اتنا پہلے نہ جا کے بیٹھ جاؤ کہ اب میزبان بیچارہ بھی پریشان ہو کہ مہمان تو آ گیا، کھانا پکا نہیں ہے، اب بیٹھا ہے انتظار میں کہ پکے گا تو میں کھاؤں گا۔ تو اتنا پہلے نہیں جانا چاہیے، جو ٹائم دیا جائے اسی ٹائم پہ جانا چاہیے تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی کے گھر میں دعوت کے لیے جاؤ، کھانا کھا لو، تو تمہیں چاہیے کہ بس جلدی سے واپسی کرو، اپنے کام میں تم مصروف ہو جاؤ، اور اگر اس نے گھر میں کوئی کام کاج کرنا ہے یا باہر کوئی اس کا کام ہے تو وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو، خام خواہ اسے تکلیف نہ دو۔ تو اس میں زیادہ جو بنیادی بات ہے کہ جب کوئی دعوت کرے تو میزبان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، نہ پہلے جا کر اور نہ زیادہ دیر بیٹھ کر۔ اسی حکم کا بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ تو فرمایا کہ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے اور نبی تو تمہیں شرماتا ہے اس طرح کی بات کرنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ احکامات نازل فرما دی۔ دوسرا حکم اسلامی معاشرت کے حوالے سے وہ پردے کا حکم ہے، جس کی تفصیل پیچھے صورتوں میں گزر چکی ہے، خاص طور پر سورۃ النور میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عورتوں کا پردہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر جتنی بھی بے حیائی ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ اگر عورت قرآن کے حکم کے مطابق با پردہ بن جائے، گھر میں زیادہ وقت گزارنے والی بن جائے، تو آج معاشرے کے اندر جتنی بھی بے حیائی ہے اکثریت اس میں سے ختم ہو سکتی ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو سارے صحابہ کرام غیرت مند تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذرا جذباتی تھے اور جلالی قسم کے صحابی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ صحابہ کرام ازواج مطہرات سے اور مسلمان عورتوں سے پردہ کیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی، اللہ کو یہ رائے اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر یہ حکم نازل فرما دیا کہ آج کے بعد عورتیں مردوں سے پردہ کیا کریں گی۔ اگرچہ یہاں پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، خطاب بھی براہ راست انہی کو ہے، لیکن یہ حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اکثر لوگ روشن خیال قسم کی عورتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پردے کا حکم تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، عام مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم تو نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ جو کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں ان کو تو پردے کا حکم ہو، اور پھر پاکیزہ ترین لوگ صحابہ کرام انہیں تو پردے کا حکم ہو، اور اللہ معاف کرے ہمارے جیسے لوگوں کو پردے کا حکم نہ ہو، یہ تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے میرے صحابہ، اے میرے بندو، جب تم ازواج مطہرات سے کسی بات کا سوال کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو، ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ان کے دل تب کامل کامیاب پاکیزہ ہو سکتے ہیں کہ جب وہ پردے کے اس حکم پر عمل کریں گے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہ تیسرا حکم اسلامی معاشرت کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ حکم پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، تو ماں کے ساتھ جس طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تو ازواج مطہرات کے ساتھ بھی نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اور نہ نکاح کرو تم نبی کی بیویوں سے من بعدہ ابدا، ان کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی سنگین بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم اپنے دلوں میں کوئی چیز ظاہر کرتے ہو
یا کوئی چیز چھپا لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جو جان لو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اکثر مسلمان اپنے دلوں میں اگر کوئی بات رکھتے ہیں کہ نبی کے لیے تو اتنے بڑے بڑے احکامات اور اتنی خصوصیات بیان کی گئی، معاذ اللہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ دل میں تم جو چھپا کے رکھتے ہو یا جس کو تم اپنی زبان پر لے آتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لہٰذا اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ وہ اپنے محبوب کے لیے جس طرح کے احکامات نازل کرے، اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ ہمیں قرآن میں جو حکم دیا گیا، ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور دنیا آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔